السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سٹاکس کے حوالے سے، سٹاکس ٹریڈنگ کے حوالے سے ٹیٹوریل ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں خود بھی سٹاکس کے اندر تو کام کر رہا ہوں، لیکن کچھ ٹیٹوریلز ہمارے سٹاکس کے اوپر آ رہے ہیں۔ آج کے اس ٹیٹوریل کا مقصد کسی بھی بروکر کی گن گانا نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، اور ان سوالات کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں سٹاکس کے اندر ہمارے لیے کام کرنے میں نقصان ہوتا ہے۔ آج کے ٹیٹوریل کے اندر ہم بات کریں گے کہ کون سے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ آپ لوگ سٹاکس کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، یا وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ آپ کا پرافٹ کم آپ کو مل رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی شاید غور نہیں کیا ہوگا کہ آپ لوگ جس وقت ایک بروکر کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، بروکر دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی ریگولیشن سے ہو، اس بروکر کے اندر 4 قسم کے، 5 قسم کے، 3 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا بروکر نہیں دیکھا جو ایک قسم کا اکاؤنٹ دیتا ہو۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ جو ایک بروکر 4 قسم کے اکاؤنٹس دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ اگر 4 قسم کے اکاؤنٹس ایک بروکر دے رہا ہے تو اس بروکرز کے اندر کیا ریٹ کا ڈیفرنس ہے؟ نہیں، 4 اکاؤنٹس ہیں، 4 الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن ان 4 الگ الگ قسموں کے اوپر آپ لوگوں کا ریٹ ایک ہی شو ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجوہات ہے؟ جب ریٹ ایک ہے، جب بروکر ایک ہے، جب نفع نقصان ایک ہے، جب لیکوڈیٹی پرووائڈر ایک ہے، جب بینکس ایک ہیں، جب ڈپازٹ اور وڈرا کا میتھڈ بھی ایک ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ ایک بروکر 4 قسم کے اکاؤنٹ دے رہا ہے، چاہے وہ آپ کا بروکر ایکس نیس ہو، چاہے وہ آپ کا بروکر ایف بی ایس ہو، چاہے وہ بروکر آکٹا فاریکس ہو، ایف ایکس ٹی ایم بروکر کی بات کریں یا آپ ایکس ایم بروکر کی بات کر لیں، ایف ایکس پرو بروکر کی بات کر لیں، یا آپ آئی سی مارکیٹ کے بروکر کے حوالے سے آپ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہو، تو جو بھی بروکر ہوتا ہے وہ 3-4 قسموں کے اکاؤنٹ اوپن کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے۔ آج آپ کا ایکسپیرینس 3 سال کا ہے، لیکن شاید آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے ہوں گے، یا شاید آپ نے آج تک اس چیز کو غور نہیں کیا ہوگا۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سست لوگ ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اکاؤنٹ اوپن کیا، کسی بھی بروکر کے اندر اوپن کیا، وہ پاکستانی بروکر ہے، وہ ہندوستانی بروکر ہے، وہ ایشین بروکر ہے، یا وہ یورپین بروکر ہے، اس بروکر کے اندر ہم کرنسیز کے اوپر بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، اسی بروکر کے اوپر ہم لوگ سٹاکس کے اوپر بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، اسی بروکرز کے اوپر ہم لوگ آئل گیس کے اوپر بھی ٹریڈ کر رہے ہیں، اور اسی بروکر کے اوپر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ فیوچر کیا ہے، اور ہمیں اس چیز کو بھی نہیں جانتے کہ اسپاٹ کیا ہے، لیکن ہم نے کرپٹو کے اوپر بھی اسی بروکر پہ کام کیا، US30 کے اوپر بھی اسی بروکر پہ کام کیا، ہم نے ان تمام چیزوں پہ کام کیا، لیکن ایسی وجہ سے آپ لوگ نقصان کے اندر ہیں۔ الحمدللہ میں پچھلے تھوڑے عرصے سے سٹاکس کے اوپر بہت زیادہ گرفت میں کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھے پرافٹ کے اندر ہوں، لیکن سب سے پہلی چیز کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بروکرز کیوں ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا فرق ہے، کون سا بروکر سٹاکس کے لیے اچھا ہے۔ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا سٹاکس کا کنٹریکٹ کب ختم ہوگا، کون سے بروکر کے اندر کنٹریکٹ ہوتا ہے، کون سے بروکرز کے اندر کنٹریکٹ نہیں ہوتا۔ بائی دا وے، میں آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر تھوڑا سا فرق بتاؤں گا، آپ لوگوں کو بروکرز کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا کہ بروکرز کے درمیان میں ٹریڈنگ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ میں 2 اوپن کرتا ہوں بروکرز، یہ ان بروکرز کی بات کر رہا ہوں جن بروکرز کے اندر میں خود کام کرتا ہوں۔ آج میں نے 2 سٹاکس آپ کے سامنے اوپن کیے ہیں، ایک US30 ہے، ایک جرمن 30 ہے۔ اب US30 کی بات کی جائے تو اس کا سپریڈ اس ٹائم کے اوپر چونکہ سنڈے ہے تو ابھی 9 آ رہا ہے، جرمن 30 کا سپریڈ چونکہ سنڈے ہے، اب مارکیٹ کلوز ہے تو 16 آ رہا ہے۔ اب میں دوسرا بروکر ہی استعمال کر لیتا ہوں تو US30 کا سپریڈ 121 آ رہا ہے، اور جرمن 30 کا سپریڈ 84 آ رہا ہے۔ تو اس چیز کے اندر جس ٹائم ہم لوگ غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ جس بروکر پہ میں کام کرتا ہوں اس بروکر کا سپریڈ 9 آ رہا ہے، جس پہ آپ کام کر
کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتا ہے. میں دوسرے بروکرز پہ بھی کام کرتا ہوں. ایک یہ بروکر کرنسیز کے لیے اچھا ہے, دوسرا بروکرز سٹاکس کے لیے اچھا ہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بروکر اچھا ہے تو میں سٹاکس بھی اسی پہ کام کروں. اب دیکھیں 121 سپریڈ, جرمن 3084 سپریڈ ہے, 12,659 12,667. یہ دو ریٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ جرمن 30 بروکر کے اوپر آپ وہ ٹریڈ کریں گے تو 12,662 12,663 یہ دو ریٹ آ رہے ہیں. اس کا سپریڈ 16 ہے اور دوسرے بروکرز کا سپریڈ 84 آ رہا ہے. تو جو بات کی جاتی ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ٹائم آپ 0.01 اس بروکر کے اوپر ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کا جو 16 سپریڈ چل رہا ہے تو جو کیلکولیشن ہوتی ہے اس کیلکولیشن کے حساب سے آپ کا جو پرافٹ یا آپ کا جو لاس شو ہوگا وہ 1616 جرمن 30 جو ہے یہ 12,663 سے اگر مارکیٹ 12,763 پہ جاتی ہے اس بروکر کے اندر جو ڈیٹا شو کیا گیا ہے, جو کیلکولیشن بولی گئی ہے, جتنا ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو پرافٹ یا لاس $30 آئے گا. اور اگر ہم 662 کی سے لے کر 16 ضرب 3 کر لیتے ہیں تو ہمارا 48 سینٹ کا لاس ہمارا شو ہوگا. اور اسی طریقے سے ہمارا جو دوسرا بروکر ہے اس کو ہم 84 کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 3 سے تو یہ تقریباً ہمارا $2.5 آئے گا. یہ میں آپ کو ایک کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اگر ہمارا 16 سینٹ کر لیتے ہیں جو کہ کیلکولیشن نہیں ہے تو اس بروکر کا اگر ہمیں 16 سینٹ کمیشن دینا پڑتا ہے, اس بروکر کا ہمیں 84 سینٹ 84 سینٹ کمیشن دینا پڑتا ہے. ہم لوگ کیونکہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں, تھوڑا سا پرافٹ لینے والے ہوتے ہیں, زیادہ ٹریڈز کرنے کے عادی ہوتے ہیں, تو اس جگہ کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پرافٹ آتا ہے, لائک $1 ہمیں پرافٹ آتا ہے, 16 ہمارا سپریڈ ہے. یہ میں اس سٹاکس کی آپ لوگوں کو کیلکولیشن کر کے نہیں دے رہا بلکہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. اور $1 کے اندر ہمارا 16 سپریڈ ہے تو ہمیں 84 سینٹ کا پرافٹ آئے گا, اور اگر ہمارا 84 سپریڈ ہے تو ہمیں 16 سینٹ کا پرافٹ آ جائے گا. تو آپ کا کوئی بھی بروکر اپنا نہیں ہوتا. اب آپ کا شاید یہ ذہن کے اندر چیز آئی ہوگی کہ یہ بروکر کون سا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, TanyForex.com ہے. میں بروکرز کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ آپ لوگ بار بار مجھ سے پوچھیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسٹ فاریکس بروکرز کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ کا ادھر آئیں گے تو نیچے آپ کا ایک آپشن آ رہا ہوگا بیسٹ اکاؤنٹ فار سٹاکس. یہ اس کے اندر بیسٹ اکاؤنٹس فار سٹاکس ٹریڈنگ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے. اس بروکر کا آپ کا یا مجھے یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا پرافٹ یا آپ کی ٹریڈ 6 مہینے 8 مہینے چلی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کا جو پرافٹ ہوگا یا جو آپ کا لاس ہوگا وہ تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا, لیکن کبھی بھی آپ کی ٹریڈ کا کنٹریکٹ ایکسپائر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی ٹریڈ لانگ ٹرم اس وقت تک کلوز نہیں ہوگی جس وقت تک آپ کا آپ کی دوسرے چند بروکرز میں کلوز ہو جاتی ہے. تو اس وقت تک کلوز نہیں ہوگی جس وقت تک آپ خود کلوز نہیں کریں گے. اور دوسری چیز جو ہم لوگ کنٹریکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو سویپ چارجز ہوتے ہیں وہ سویپ چارجز آپ کے پرافٹ سے زیادہ بن جاتے ہیں. تو اس بروکر کی جو مجھے خوبی لگی ہے کہ میری ٹریڈ 6 مہینے 8 مہینے بھی اگر یہ اکاؤنٹ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سویپ کوئی ہڈن چارجز نہیں ہوتے, ڈپازٹ وڈرا پہ بھی چارجز نہیں لگتے, اور صرف ان کا جو 9 سپریڈ آ رہا ہے US 30 کا یا 16 سپریڈ آ رہا ہے جرمن کا تو ان کا یہی سپریڈ آپ کا رہے گا اور کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوں گے, کوئی سویپ چارجز نہیں ہوں گے. ایک چیز میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ لوگوں نے تنی گروپ میں اکاؤنٹ بالکل نہ بنائیں. میں آپ کو منع کر رہا ہوں, اگر آپ خود اپنے گروپس بنائیں اور بروکر سے بات کر کے ٹریڈ کریں, اپنے پلان اسٹریٹجیز کے حساب سے ویسے کام کریں. لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی گروپ کے اندر نہیں ہے تو بے شک تنی گروپ میں آ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی بروکر آپ کا اپنا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک بروکر ہے, آپ کے نہیں بھائی میں نے سستی کرنی ہے, میں نے اسی بروکر کے اندر کام کرنا ہے, سٹاکس بھی اسی پہ ہوں گے, جو آپ کا
ILBC پہ ہوگا, گیس BC کا ہوگا, فیوچر اسپاٹ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کرنسیز BC کے اوپر ہوں گے. تو بھائی گولڈ سلور BC پہ کریں گے تو پھکی تو لگنی ہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی, آپ اسپاٹ پہ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے ٹریڈ بروکر دیکھیں جو آپ کو اچھا ملے. جس کے اوپر آپ فیوچر پہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر فیوچر پہ کام کریں. ہو سکتا ہے وہ بروکر آپ کے لیے اس کے لیے کرنسیز کے اوپر اچھا نہ ہو, تو بھائی کرنسیز کے لیے اس پہ کام کر لیں جو بروکر اچھا آپ کو کرنسیز کے لیے ملے. اپنی سٹریٹجی اپنے وے کے لیے بروکر مختص کریں, آپ پرافٹ میں آ جائیں گے. اپنے بروکر کو ہر سٹریٹجی کو اپنے بروکر پہ آپ لوگ یوز کریں گے, محترم بات نہیں بنے گی. میں نے بروکرز کے حوالے سے اتنا کہوں گا, میں نے بروکرز کا عروج بھی دیکھا ہے, میں نے بروکرز کا زوال بھی دیکھا ہے, میں نے بروکرز کا لوگوں کی منتیں کرتے بھی دیکھا ہے, میں نے بروکرز کا مکروہ چہرہ بھی دیکھا ہے, اور میں نے بروکرز کا بہت چمکتا ہوا چہرہ بھی دیکھا ہے. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بروکرز کے اندر کام کرتے ہیں, اور وہ بروکرز کے اندر شاید میں انہیں انسان نہیں کہوں گا, میں انہیں فرشتہ بھی کہوں گا. ایک بار ایک انڈین لڑکا تھا, اس لڑکے نے صبح 4 بجے ڈپازٹ کرنے کی کوشش کی لوکل بینک سے, وہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس بروکر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ صبح 3-4 بجے کیسے ڈپازٹ ہو سکتا ہے, بینک بند ہو جاتے ہیں. تو اس کو ایک پاکستانی ان کا اکاؤنٹ مینیجر تھا, اس نے کال کی تو اس نے کہا بھئی میرا تو نقصان ہو گیا, آپ نے ڈپازٹ کر کے نہیں دیا. وہ کہتا ہے بھئی میں تو سو رہا تھا. بائی دا وے جو بات ہوئی تو اس بندے پہ ترس کھا کر اس بندے نے اپنی سیلری کے اندر سے بولا بھائی میں آپ کو جو آپ کا اتنا لاس ہوئے اپنی سیلری کے اندر سے دے دوں گا. اتنے اچھے لوگ بھی ان کے اندر میں نے دیکھے ہیں, اور اس کے اندر اتنے شیطان بھی دیکھے ہیں, فرشتے بھی دیکھیں, شیطان بھی دیکھیں, جو اپنے 10 روپے کے لیے پاکستانی بندہ پاکستانیوں کو پھکی لگا رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکاؤنٹ اوپن کر لیں. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 2-3 ہزار 20 30 ڈالر کے لیے ڈپازٹ کے لیے منتیں ترلے کرتے ہیں, اور جب اکاؤنٹ واش کروا دیتے ہیں تو واش کروانے کے بعد وہ لوگ فون تک نہیں اٹھاتے. میں نے بروکرز کے جو ہیڈ ہیں, یہ پچھلی ویک کی بات ہے, ایک بروکرز تھا, اس کا جو مالک تھا بروکرز کا مالک, اس نے مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کیا ہوا تھا. میری ذاتی اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا, تنی فارکس کے اندر رہنے والے کسی بندے کا شاید اختلاف نہیں ہوگا. کچھ پاکستانی ٹریڈرز کے ساتھ ہیرا پھیری کی تھی تو اس نے مجھے بلاک کیا ہوا تھا. تو بلاک جو مالک تھا, واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوں, پچھلے ویک کے اندر اس نے مجھے 6-7 وائس سینڈ کی. وائس سینڈ کرنے کے بعد پھر بلاک کر دیا. وہ اس وائس کے اندر گالیاں دی گئی, قتل کی دھمکیاں دی گئیں, ویب سائٹ کو اڑانے کی بھی دھمکی دی گئی, یوٹیوب چینل کو بھی ختم کرنے کی دھمکی دی گئی, بدنام کرنے کی بھی دھمکی دی گئی. تو بائی دا وے جو میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہا ہوں, میں نے بروکرز کا عروج بھی دیکھا ہے, بروکرز کا زوال بھی دیکھا ہے, اور ان کے غرور پہ عروج کی کرسی پہ بھی دیکھا ہے, اور ان بروکرز کے غرور کو خاک ملتی ہی دیکھا ہے. اور میں نے ایسے افراد کو بھی دیکھا ہے جو افراد ایک بروکرز کی گن گاتے ہیں, آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد ان کو اسی بروکر سے کک لگ جاتی ہے, اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوسرے بروکرز کے گن گا رہے ہوتے ہیں اور پہلے بروکرز پہ تھوک رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک چیز بولتا ہوں, میں لاسٹ چیز کہ یہ غلط شاید میں کرتا ہوں گا, میری ایک الگ سی نیچر ہے کہ پیچھے یہ شاید فرائیڈے یا آج سنڈے ہے, 2-3 دن پہلے کی بات ہے, مینجمنٹ کے اندر ایک میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی تنوی فارکس کسی آفر کے حوالے سے. تو اس ٹائم کے اوپر میں نے ایک بڑے سخت لہجے میں بات کی اور بولا کہ آپ لوگوں کی یہ اوقات پہ نہیں ہے. میں اس بروکر کی بات کر رہا ہوں جس کا شمار شاید پاکستان کے اندر ٹاپ 5 میں ہوگا, کہ آپ لوگوں کی اوقات پہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آپ کے بارے میں سوچیں. میں اکثر بولتا ہوں یہ جو اکاؤنٹ مینیجرز ہوتے ہیں یہ 90% سے 95% دلال ہوتے ہیں, اپنے چند روپے کے لیے کسی بھی بندے کو بیچ دیتے ہیں, کسی بھی بندے کا نقصان کر دیتے ہیں, اپنے ملک کا نقصان کر دیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کسی اکاؤنٹ مینیجر کو بولے گا کہ آپ دلال ہو. وہ بندہ بولے گا تیری جرت کیا ہے. میں نے بروکرز کے اندر لوگوں کو, میں تو آج بھی بول رہا ہوں, شاید کم لوگ ایسے ہوں گے جو اتنا بول سکتے ہوں گے, لیکن پھر بھی میں ان کو ان کی اوقات کے مطابق رکھتا ہوں. آپ لوگ بھی ان کو ان کی اوقات کے مطابق رکھیں, ان کی پوجا نہ کریں, ان کی پیروی نہ کریں, ان کے پاؤں پہ نہ رکھیں. میں نے زندگی میں کسی بروکر کو اچھا نہیں بولا,
یہ بروکر سارے چیٹنگ کرتے ہیں، جن پہ میں بھی کام کرتا ہوں وہ بھی چیٹنگ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز کہ فلاں بروکر کی طرف سے مجھے کال آئی ہے، لڑکی نے کال کر لی ہے، بس اب تو خیر ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ بھائیو ایسا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے میں نے آپ کو بڑی مثالیں دی ہیں، بڑا سمجھایا ہے، آپ نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، آپ لوگوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا فائدہ آپ کو ایک بروکر میں ملتا ہے، آپ نے اسی پہ کام کرنا ہے۔ اگر ایک فائدہ آپ کو دوسرے بروکر شاید آپ سے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے لیکن آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، تو آپ نے اس کے اندر کام نہیں کرنا۔ تو سٹاکس کے اندر آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بروکر یوز کریں جو سٹاکس کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کے لیے آپ کے آگے بات جوڑ رہا ہوں، آپ اس بروکر کے اوپر کام کریں جو سٹاکس کے لیے اچھا ہو۔ اب آپ ایک بروکر کے اوپر سارے کام کریں گے، آپ کے نقصان کی بہت بڑی وجہ بنے گی۔ تو بائی دا وے آج کا ہمارا ٹیٹوریل میں نے آپ کو بروکرز کے اکاؤنٹس کے فوائد نقصانات کے بارے میں بتایا، ایک ایک چیز سمجھائی۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔